الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج الحمدللہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی۔ سورۃ البقرہ میں جب ہم نے آج تراویح کی ابتدا کی تھی تو چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک خاص حکم جس کو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کیا ہے ذکر کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں دعوت کا کام کیا کرتے تھے، اس وقت اس زمانے میں قریش مکہ اور کفار مکہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس وقت رمضان المبارک کے روزے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، مگر روزہ ضرور رکھا جاتا تھا۔ مشرکین مکہ روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، خاص اس وقت جب بیت اللہ کا غلاف بدلا جاتا اور نیا غلاف بیت اللہ پر پہنایا جاتا تو اس وقت احتراماً اور خوشی کی وجہ سے مشرکین مکہ روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ آپ ہر پیر اور جمعرات کو روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور پھر ایام 20 یعنی ہر مہینے میں 3 روزہ 13، 14 اور 15 تاریخ کو بھی آپ روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ابھی تک رمضان المبارک کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، مگر روزہ ضرور تھا، جس کو اس آیت میں بتایا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے روزہ اور لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد تقریباً 10 شعبان المعظم 1.5 سال کے بعد رمضان المبارک کا حکم نازل ہوا اور آیت اتاری گئی کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ رمضان المبارک کا روزہ 1 مہینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا۔ روزے میں کچھ سختیاں بھی تھیں، کچھ سہولتیں بھی تھیں۔ بڑی سختی اس میں یہ تھی کہ روزہ افطار کرنے کے بعد اگر کوئی سو جائے تو اگلے دن کا روزہ فوراً شروع ہو جاتا تھا۔ غروب آفتاب ہوا اور آپ نے افطار کیا اور اس کے بعد آپ آرام کے لیے لیٹ گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی تو اب آپ کا اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ شروع اسلام میں اس طرح پر حکم تھا، سحری کا کوئی خاص حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی جو کاشتکار تھے، کسان تھے،
ایک مرتبہ کاشتکاری کے بعد تشریف لائے اور اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ کھانے کا انتظام کرو، میں تھوڑا سا آرام کرتا ہوں۔ مگر اسی آرام میں ان صحابی کی آنکھ لگ گئی اور بغیر افطار کیے اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ 2 دن لگاتار روزہ رکھنے سے بہت کمزوری کا احساس ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسانی کا حکم نازل ہوا، جو اگلی آیات میں بتایا گیا کہ اب یہ حکم منسوخ ہوا۔ اب روزہ افطار کرنے کے بعد صبح صادق تک آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اب آپ کا روزہ ہوگا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو روزے کا عمل جاری رکھنا ہے۔ صبح صادق سے آپ کو روزے کی نیت کرنا ہے۔ افطار کر لینے کے بعد اگر کوئی سو جاتا ہے تو اب اگلے دن کا روزہ شروع نہیں ہوگا۔ یہ خاص آیت آج کے دن نازل ہوئی روزے کے لیے، اور فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر جو خواہشات نفسانی کا زور ہے اور تم جو سال بھر اس بدن کو کھلا کر موٹا کرتے ہو اور طاقت بخشتے ہو، جس کی وجہ سے یہ بدن بعض مرتبہ اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاتا ہے، نفسانی خواہشات کا شکار ہوتا ہے، تو اب یہ 1 مہینے کے مسلسل روزے سے تمہارے اندر نفسانی خواہشات ٹوٹے گی اور تقویٰ پیدا ہوگا۔ اسی کو فرمایا لعلکم تتقون، کہ شاید ایسا کرتے رہو گے تو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ پھر آگے چل کر ایک خاص حکم حج کا بھی بتلایا گیا۔ دیکھیے، سمجھیے کہ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی: شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج۔ اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں: کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اگر فرض ہو جائے تو حج کو ادا کرنا۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں۔ جو شخص ان 5 میں سے کسی ایک کا انکار کر دے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو ایک رکن روزہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات آئی الحج اشہر معلومات، کہ حج بھی اسلام کے بنیادی رکن میں سے ہے۔ یاد رکھیں، حج کس کو کہتے ہیں؟ حج کہتے ہیں 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادات کے انجام دینے کا نام حج ہے۔ پھر سے سمجھیں، 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادات کے انجام دینے کا نام حج ہے۔ حج کے 5 دن 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ کی یہ تاریخ 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 ایام ذی الحجہ کے ہیں جن میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ 5 مقامات کون سے جہاں پر حج کیا جائے گا؟ بیت اللہ، صفا مروہ، مزدلفہ، مینا، عرفات۔ بیت اللہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ 5 جگہوں پر حاجی جا کر سارے ارکان ادا کرے گا۔ 7 عبادات کون سی؟ احرام، طواف، سعی، وقوف،
قربانی، حلق، احرام، طواف، سعی، وقوف، وقوف مطلب ٹھہرنا، وقوف، قربانی، حلق یعنی بال اتارنا، 6 ہو گئے جی، رمی 7 ہو گئے، پھر سے دیکھیے، احرام، طواف، سعی، وقوف، رمی یعنی شیطان کو کنکری مارنا، حلق، حلق میں بال کو پورا اتارنا یا قصر کرنا، اور 7ویں چیز قربانی۔ 7 چیزیں ہوں گی، تو 5 جب 5 مقامات پر 5 دنوں میں 7 عبادات کے انجام دینے کا نام حج ہے۔ یہ ساری چیزیں حج کے موقع پر سکھائی جاتی ہیں کہ احرام کیسے باندھنا، طواف کیسے کرنا، سعی کیسے کرنا، سعی مطلب دوڑنا، صفا مروہ کے درمیان میں دوڑنے کو سعی کہتے ہیں، سعی کیسے کرنا، رمی کیسے کرنا، شیطان کے الگ الگ مقامات ہیں جہاں پر شیطان قید ہے، رمی پتھروں سے مارا جاتا ہے، تو رمی کیسے کریں گے، اس کے بعد قربانی کب ہوگی اور حلق کیسے کریں گے، یہ ساری تفصیلات حج کے موقع پر سکھائی جاتی ہیں۔ تو قرآن میں فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ آیات آج کے بارے میں ذکر کی گئی اور ساری تفصیل سے تقریباً 1.25 صفحہ حج کی باتوں کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ دیکھو ایمان والو، تمہیں مسلسل محنت کرنا ہے، اپنے آپ کو آرام سے مت رکھنا، یہاں دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اگر تمہیں جنت چاہیے تو تم پر حالات آئیں گے، مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گی، ان مشکلات کو جھیلتے رہنا، اللہ کی فرما برداری کرتے رہنا اور اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کرنا، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہو۔ یہ باتیں بھی آج کے بارے میں آئی، اور ایک خاص مسئلہ آیا، طلاق کے مسائل بہت اہتمام کے ساتھ آج کے بارے میں ذکر کیے گئے اور طلاق دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے ناپسندیدہ عمل اگر کوئی اللہ کی نظر میں ہے تو وہ طلاق ہے۔ طلاق دینا حلال تو ہے، جائز تو ہے، مگر پسندیدہ نہیں ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کی نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان میں کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے اور کوئی صورت، کوئی راستہ آپس میں صلح کا نظر نہ آئے تو ترتیب سے طلاق دینے کا شرعی طریقہ بتایا گیا کہ کوئی صورت نہ بنے تو مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت کو اب مجبوراً ایک طلاق دے۔ ایک طلاق دے گا تو وہ طلاق رجعی ہوگی، آپ چاہے تو رجوع کر سکتے ہیں۔ مرد نے اپنی عورت سے کہا کہ میں نے تجھ کو طلاق دی، طلاق واقع ہوگی، ایک ہوگی عدت کے درمیان میں، اگر عدت کے دوران رجوع کر لے کہ میں پھر سے تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، یا کوئی ایسا عمل میاں بیوی والا کر لے جس سے واپس عدت میں وہ بیوی لوٹ آئے گی، تو طلاق ایک واقع ہوگی اور آئندہ 2 طلاق کا اختیار ہوگا۔ اسے کہتے ہیں طلاق رجعی۔ 3 مرتبہ طلاق کا اختیار ہے، 2 مرتبہ طلاق دینے سے رجوع کر سکتا ہے، تیسری مرتبہ طلاق دینے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔
طلاق کی دوسری قسم ہے طلاق بائنہ۔ طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے سخت الفاظ میں طلاق دے کہ میں نے تجھے زبردست طلاق دی، یا کوئی ایسا لفظ کنایہ کا استعمال کرے جو طلاق پر دلالت کرتا ہو، تو بیوی فوراً نکاح سے نکل جائے گی۔ اگر دوبارہ بیوی بنانا چاہتا ہے تو نکاح کرنا پڑے گا اور مہر دینا پڑے گا، اس کے بعد بیوی نکاح میں آئے گی، حلال ہوگی۔ طلاق رجعی میں نکاح کی ضرورت نہیں، مہر کی ضرورت نہیں۔ طلاق بائنہ میں نکاح کی ضرورت، دوبارہ مہر کی ضرورت۔ اور تیسری طلاق ہے طلاق مغلظہ، کہ اگر طلاق بائنہ میں اس نے نکاح نہیں کیا یا 3 مرتبہ طلاق بائنہ دے دی، طلاق دے دی، تو طلاق مغلظہ ہو جائے گی، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب شوہر دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے، ان دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے اور اگلا شوہر اس عورت کو طلاق دے دے تو دوبارہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ پیچیدہ ہے، سمجھنے میں آپ کو دقت آئے گی، مگر میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں رکھا، اس کا بھی بیان آج پارے میں آیا تھا۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، تقریباً 1.5 صفحہ ان مسائل پر قرآن پاک نے گفتگو کی ہے۔ اب آخری بات، آیت الکرسی بھی آئی۔ جب دوسرا پارہ ختم ہو کر تیسرا پارہ شروع ہوا تو آیت الکرسی بھی آپ نے سنا۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کروں، آیت الکرسی بہت جامع آیت ہے، بہت فضائل ہیں، اور انسان شیطان اور جنات سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی کا اہتمام کرے، کبھی اسے جنات کی شیطان کی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن ایک فضیلت آپ کو بتاؤں، اس کا اہتمام کریں، اپنی زندگی میں اس کو معمول میں لائیں۔ آیت الکرسی کی ایک فضیلت سنن نسائی میں اور سنن بیہقی میں حدیث شریف کی معتبر کتاب ہے، یہ فضیلت درج ہے کہ فرض نماز کے ختم ہونے کے بعد جو شخص 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے گا، اگر اسے موت آ جائے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے درمیان میں جنت تک پہنچنے کے لیے صرف موت مانے ہوگی۔ جو شخص آیت الکرسی کا اہتمام کرے گا، مرنے کے بعد فوراً جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت الکرسی کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور جو باتیں عرض کی گئی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔